الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیظہرہ علی الدین کلہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الاسلام یعلو ولا یعلی قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الاسلام یعلو ولا یعلی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجہاد ماض الى یوم القیامہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم شفیع امت رحمت عالم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو صالحین کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سفر کی 28 تاریخ کو حضرت شیخ مجدد الافسانی ان کا یوم وصال ہے۔ برے صغیر پاک و ہند میں نہیں دنیا میں ان کا ایک بہت بڑا نام ہے، اور 29 تاریخ کو تاجدار گولڑا سیدنا پیر میل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس بھی ہوتا ہے، ان کا بھی یوم وصال ہے۔ اور ایک تیسرا موضوع جو آپ کے سامنے آیا ہے، ایک جو بل پاس ہوا، اس حوالے سے بھی میں کچھ عرض کروں گا، توجہ کے ساتھ سننے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں اسلام کے دشمن حضور کی حیات طیبہ میں بھی چالیں چل رہے تھے، اور قرآن مجید میں اللہ کریم نے یہ بھی فرما دیا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، میرے حبیب یہ آپ سے کبھی بھی یہودی اور عیسائی ہرگز راضی نہیں ہو سکتے، حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں، جو وہ چاہیں، جس کو یہود و نصارہ حلال سمجھیں، جس کو حرام سمجھیں، تم اسی کے مطابق چلو تو پھر وہ راضی ہو سکتے ہیں، ورنہ راضی نہیں ہو سکتے۔ تو جب حضور نبی کریم کی ذات سے اور صحابہ کرام سے ان کی یہ خواہش اور کوشش رہی، تو اس وقت سے لے کر قیامت تک الکفر ملت واحدہ،
یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، غیر مسلم جتنا بھی طاقتیں ہیں وہ مسلمانوں کے مقابلے میں ایک جگہ جمع ہے، اور ان کی کوشش یہی ہے اسلام میں بگاڑ پیدا کرو، مسلمانوں کے نظام میں بگاڑ پیدا کرو، مسلمانوں کے اخلاق میں بگاڑ پیدا کرو۔ یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، نہ تھم سکتا ہے، نہ رک سکتا ہے، نہ رکنے والا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، قرآن مجید میں 3 چیزوں کی اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون، مختلف مقامات پر۔ یہ اسلام کو منہ کے پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، اسلام رک جائے، ختم ہو جائے، لیکن اللہ اس اسلام کے نور کو پورا کر کے رہے گا۔ پورے یہود و نصارہ نے پوری طاقت کا استعمال کیا لیکن اسلام کو ختم نہیں کر سکے۔ زمانہ نبوی سے لے کر آج تک اسلام کو ختم نہیں کر سکے۔ اسلام کے مقابلے میں جو آئے گا وہ ٹکڑے ٹکڑے اور پاش پاش ہو جائے گا۔ دوسری چیز، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کو اتارنے والے بھی ہم ہیں، اس کے محافظ بھی ہم ہیں۔ قرآن کو جگہ جگہ اس کو غلط کرنے کے لیے، اس میں ملاوٹ کرنے کے لیے، اس میں تحریف کرنے کے لیے بڑی کوشش کی گئی۔ اس کے کئی احکامات کو کتابوں سے نکال دیا گیا، لیکن قرآن پھر بھی باقی ہے۔ اس کے احکامات کیا ہیں؟ باقی ہیں۔ قرآن کے آیات بینات نصاب سے نکالنے والے مشرف کا کیا حشر ہو رہا ہے؟ میں کھلے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا ہوا ہے۔ آپ کو علم ہی نہیں کہ مشرف کے ساتھ کیا بیماری لگی ہوئی ہے۔ یورپ والوں نے کہا کہ جب مسلمان بچے سکولوں میں جہاد کی آیات بینات پڑھتے ہیں، ان کا خون جوش مارتا ہے، ان آیات کو نکال دو، تو آپ کے نصاب تعلیم سے آیات جہاد کو نکال دیا گیا تھا۔ آپ کے علم میں ہے کہ نہیں ہے؟ پھر دیکھیں تیسری چیز کیا ہے۔ کفار و مشرکین مکہ، یہود و نصارہ وجود نبوت کے دشمن تھے۔ بڑی کوشش کی کہ حضور کے وجود کو ختم کر دیں، اور اللہ نے فرما دیا تھا واللہ یعصمک من الناس، میرے حبیب لوگوں سے تمہاری حفاظت میرے ذمے ہے، میرے ذمے ہے۔ اسلام کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے، اور نبی رحمت نے بھی فرما دیا الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی میرے اللہ نے لیا ہے۔ 14 صدیاں بیت گئی ہیں، دنیا نے کوشش کی، قرآن کو صفاستی سے مٹا نہیں سکے، تحریف نہیں کر سکے۔ تیسری چیز، حضور کا وجود نبوت، بڑی کوشش کی گئی، اللہ نے فرمایا آپ کی حفاظت ہمارے ذمے ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے مدینہ طیبہ میں روزانہ دن اور رات کو حضور کے گھرانے کا پہرا دیا جاتا تھا۔ جب یہ آیا مبارکہ نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس، حضور انور نے سر انور باہر نکالا اور صحابہ کرام کچھ پہرا دے رہے تھے۔ فرمایا اب تم گھر کو چلے جاؤ، میرا محافظ میرا اللہ ہے، میرا محافظ میرا اللہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، دور چلتا رہا، ایک پوری تاریخ ہے، بڑے بڑے واقعات ہیں۔ دیکھیے پھر وہ دور بھی آیا، اکبر بادشاہ کا دور آیا، جلال الدین اکبر بادشاہ، اس کا دور آیا۔ ہر دور میں خوشامتی علماء موجود ہوتے ہیں۔ آپ نے پچھلے جمعہ میں حدیث سنی تھی، حضور مفہوم یہ تھا، حضور نے فرمایا لوگوں میں سے بہترین لوگ بھی علماء ہیں اور لوگوں میں سے بدترین لوگ بھی علماء ہیں۔ تو جلال الدین اکبر بادشاہ، آپ ذرا غور فرمائیے کہ اس کے قریب بھی ابو الفضل اور فیضی
دو علماء تھے، یہ علماء سو تھے۔ ابو الفضل یہ فارسی کلام کا ماہر تھا، فیضی اس نے قرآن کی تفسیر لکھی، علم دیکھیں ذرا آپ غور کریں، قرآن کی تفسیر لکھی اور پورے قرآن کی تفسیر میں نقطے والا لفظ نہیں لایا، اتنا بڑا عالم۔ اس نے کہا 1000 برس کے بعد تو دین بدل جاتا ہے، پہلے انبیاء بدلتے تھے اب دین بدلتا ہے، تو تمہارا دین پہلے والا چل رہا ہے، کہا بدل دیتے ہیں۔ مختصر دین کیا بدلا؟ دین یہ بدلا ہندو مسلم سکھ عیسائی سب آپس میں بھائی بھائی۔ اور آج بھی یورپ کے گماشتے یہی چاہتے ہیں مسلمانوں سے ان کے جو طور طریقے ہیں، ان کا جو نظام ہے، ان کی جو اسلام سے محبت ہے، ان کی جو قرآن سے محبت ہے، 14 صدیوں کے بعد ان کی نبی رحمت سے جو محبت ہے، اس کو ختم کر دو۔ یہ محسوس نہ ہو یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ توجہ کے ساتھ، تو اکبر بادشاہ ایک نیا دین پیش کرنے لگا، اس کے نام اکبری دین، دین الہی۔ اس میں کیا تھا؟ گھر مسلمان کا ہندو کی بارات جائے گی، گھر سکھ کا مسلمان کی بارات چلی جائے گی، عیسائی کے گھر میں ہندو آئے گا، سکھ کے گھر میں مسلمان، اس طریقے سے سارا سسٹم ہی۔ شراب عام بکے گی، گائے ذبح نہیں ہوگی، سور کا گوشت ہر دکان پہ بکے گا۔ آپ ذرا غور کریں، مساجد سے اذان کی آواز نہیں آئے گی۔ اسے اکبر ظالم بادشاہ کو کیا پتا تھا کہ انسان کے ارادے پورے نہیں ہوتے، اذا قضى اللہ امرا، اللہ کا فیصلہ پورا ہو کے رہتا ہے، اللہ کی بات، اللہ کا نظام پورا ہو کے رہتا ہے۔ تو اس نے بڑی کوشش کی، اذانیں بند کرا دو، مدارس بند کرا دو، قرآن کی تعلیم بند کرا دو۔ ہمارے مدارس بھی بند کیے گئے لیکن ہم قوم سمجھتی نہیں، ہماری مساجد پہ ڈاکہ ڈالا گیا، ہم قوم نہیں سمجھتے، ہم نہیں سمجھتے ہم، اور ہمیں سمجھ بھی شاید نہ آئے، کیوں؟ ہماری دنیا ہے نا، ہمیں آخرت بھول گئی ہے۔ تو اکبر بادشاہ نے پھر یہ مختصر اعلان کرنا چاہا کہ میں اس دین اکبری کا اعلان کروں گا۔ دن مقرر ہو گیا، پورے ہندوستان کی سرزمین پر اعلانات کر دیے گئے، وسیع کھلے میدان میں اہتمام کیا گیا۔ میں مختصر عرض کر رہا ہوں ذرا توجہ کے ساتھ۔ شاہی قالینیں، شاہی انتظامات، شاہی کھانے، سارا شاہانہ انتظام ہم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ کئی میل کے ایریے میں اتنا بڑا انتظام۔ یہ تھا اکبر بادشاہ جس نے وہاں جا کے اعلان کرنا تھا۔ دوسری جانب کیا تھا؟ دوسری جانب ٹوٹی ہوئی چٹائیاں، پھٹے ہوئے خیمے، لوٹے اس میں گرم پانی، ٹوٹے ہوئے برتنوں میں باسی دال، اور اس ظالم نے لکھا دربار محمدی معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اور خدا کی قسم میرے سامنے 2 علماء کرام، علامہ اسماعیل صاحب جو اسماعیل خان سے ہیں، یہ بہت بڑے عالم دین ہیں ماشاءاللہ، یہ مجھے ملنے کے لیے آئے، بیمار ہو گئے، تشریف لائے یہاں بھی۔ علامہ صدیق صاحب ریٹائر ہو گئے مدنی مسجد سے، تو پہلا جمعہ ان کا یہ بھی یہاں آ گئے۔ ہم اپنا وقت آپ کو بتائیں تو آپ دنگ رہ جائیں۔ ہم نے دین پڑھا ہے ٹوٹی ہوئی چٹائیوں پہ، ہم نے دین پڑھا ہے دستک دے کے روٹی لے لے کر۔ آج جس کو حکمران اور امیر طبقہ حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، تمہیں کیا پتا ہے اصحاب صفہ کے لیے بھی ٹوٹی چٹائیاں تھیں۔ وہ صفہ چبوترا جن پہ غریب اور نادار صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے،
علماء کی زندگی اور آپ حالات پڑھیں تو آپ دنگ رہ جائیں۔ اس اکبر بادشاہ نے بھی مزہ اڑایا۔ اللہ کریم نے مجدد افسانی رحمت اللہ علیہ کے دل میں خیال ڈالا جاؤں دیکھوں تو صحیح کیا ہوتا ہے۔ آپ تشریف لے گئے۔ میرے بھائیوں ذرا غور سے سنو ذرا، آپ تشریف لے گئے، انتظامات دیکھ کے حیران رہ گئے۔ شاہی قلینے، شاہی انتظامات، شاہی قسم کے کھانے، اور دوسری جانب پھٹے ہوئے خیمے، ٹوٹی ہوئی چٹائیاں، باسی پانی اور دال پانی والی، اور باہر سے لکھا دربار محمدی۔ میں قربان جاؤں شیخ فاروق احمد سرہندی مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ کی ذات گرامی پر، وہ عظیم انسان تھے جس پر امت پر ان کا احسان عظیم ہے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا ہم نے ادھر نہیں جانا، ہم نے وہاں بیٹھنا ہے جو دربار محمدی ہے، جو دربار محمدی ہے ہم نے وہاں بیٹھنا ہے۔ آپ نے باہر سے لکیر کھینچی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ الدعاء یرد القضاء، دعا تقدیر الہی کو بدل ڈالتی ہے۔ مجدد کے ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی، خوبصورت پہلے موسم تھا، یکدم طوفان شروع ہو گئے۔ اکبر بادشاہ بھی پہنچ چکا تھا، وزیر مشیر بھی پہنچ چکے تھے، وہ 2 نمبر قسم کے شریر عالم بھی پہنچ چکے تھے، اور بڑے بڑے نواب بھی پہنچ چکے تھے۔ یہاں میں اگر تاریخ کو چھیڑوں تو نوابوں کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ نواب وہی ہیں جو دین کے غدار تھے، لیکن مجھے وقت اجازت نہیں دیتا، تو سارے وہاں پہنچے ہوئے تھے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی، موسم بدل گیا، چہرے تک ہاتھ پہنچے تو بادل اور طوفان آنا شروع ہو گئے۔ اس قدر تیز طوفان اکبر بادشاہ اعلان نہیں کر سکا، کھانا نہیں کھا سکے، دوڑنے لگا محل کی طرف، اور وہ جو رسی بندھی ہوئی تھی چوب سے، لوہے کی چوب، آپ نے دیکھے نا رسی لگاتے ہیں، چوبیں لگاتے ہیں خیمے باندھنے کے لیے تاکہ وہ ہوا میں محفوظ رہے۔ 6-7 کلو کی لوہے کی چوب اکھڑی، سیدھی سر میں پڑی، پورا ہفتہ اسے ہوش ہی نہیں آیا۔ کر لے اللہ کے دین کا مقابلہ، لے آئے امام الانبیاء کے دین کے مقابلے میں، ہوش نہیں آیا، اور مکمل ہفتہ بے ہوش رہا، اسی حالت میں مر گیا، اسی حالت میں مر گیا۔ اور پھر دیکھیے اس کا بیٹا بادشاہ بنا۔ لمبی چوڑی باتیں چھوڑ کر پھر حضرت مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ کا اثر سوکھ بڑھ گیا۔ آپ جیل میں بھی گئے، تبلیغ شروع کر دی، ہندو تھے، سکھ تھے، چور ڈاکو تھے، آپ کی نگاہ ولایت کا یہ اثر، جو ڈاکو بدماش تھے سب نے توبہ کر لی، ہندو عیسائی سکھ تھے سب نے کلمہ پڑھ لیا۔ گویا کہ مجدد کی ایک نگاہ کامل نے سارے جیل کا ماحول بدل دیا۔ اور اکبر بادشاہ کا بیٹا جہانگیر بیمار ہو گیا، کسی نے کہا حضرت صاحب دعا کر دے تو ٹھیک ہو سکتا ہے، پیغام بھیجا گیا آپ تشریف لاؤ، کہا یہ سب آئیں گے، دوسری شرط یہ ہے، وہ مجدد عظمت کو سلام، کہا جب تک جن دکانوں پہ شراب بکتی ہے ختم کر دو، سور کا گوشت بکتا ہے ختم کر دو، اور اذان مسجد سے اذانوں کی آواز آنی چاہیے، جن مدارس میں قرآن کی تعلیم کو روک دیا گیا تھا وہاں سے قرآن کی تعلیمات شروع کر دو۔ مجدد اندر تھے تو اندر کے نظام بھی بدل دیا، اور جب باہر آئے تو باہر کے نظام بھی بدل دیا۔ تو میرے بھائیوں ذرا آپ غور فرمائیں، یہ آپ کا عظیم کارنامہ ہے۔ آپ کے فرماتے ہیں آپ کے بڑے واقعات ہیں، بڑی کرامتیں ہیں، اور آپ کا بڑا عظیم کردار ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے خواب میں جنت کو دیکھا،
پھر میں نے جہنم کو دیکھا، میں نے جہنم کے دروغہ سے کہا مجھے اکبر کی یہ ذرا شکل تو دکھاؤ، مجھے اکبر کی ذرا شکل تو دکھاؤ۔ تو جہنم کا دروغہ ایک بریف کیس سمجھ لو، بکسا سمجھ لو، لے آیا۔ تو اس نے میرے سامنے کھولا تو اس میں ایک چوہے کی شکل تھی، جیسے چوہا ہوتا ہے۔ آپ فرماتے میں نے اسے کہا بھائی اے جہنم کے دروغے، میں نے تجھے کہا ہے کہ اکبر بادشاہ مجھے دکھاؤ وہ کیسے ہے؟ تو انہوں نے مجھے کہا حضرت یہ وہی اکبر بادشاہ ہے جو حضور کے دین کو کاٹنا چاہتا تھا چوہے کی طرح، متکبر تھا، اللہ نے چوہا ہی بنا دیا ہے۔ میں نام لے لے کر حکمرانوں کے بتا سکتا ہوں کون کتنا متکبر گزرے تھے اور کون کتنا متکبر ہمارے دور میں ہے۔ میں منبر رسول پہ بیٹھا ہوں۔ تکبر اللہ کو ناپسند ہے۔ بڑے بڑے متکبرین آئے، متکبر میرا اللہ ہے۔ متکبر کے معنی بڑائی، بہت بڑائی والا، وہ کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے یہ تکبر کی چادر مجھے لائق ہے، مجھے سجتی ہے، جو کھینچنا چاہے گا میں اسے ذلیل کر دوں گا۔ فرعون، نمرود، حامان، شداد، یہ کافر بھی، اور پھر کتنا مسلمان حکمران نام نہاد، انہوں نے بھی تکبر کیا اور تکبر ہو بھی رہا ہے اور سب کا انجام برا ہوا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے انشاءاللہ۔ میں نے صرف آپ کے پاکستان میں ایک کا نام لیا ہے، جنرل مشرف کا، ورنہ میں کئی نام لے سکتا ہوں۔ شاید آپ میرے ہم مزاج نہ بنے، ہم خیال نہ بنے، آپ محسوس کریں، لیکن آپ دیکھیں گے ضرور انشاءاللہ۔ انشاءاللہ میں کہہ رہا ہوں، میں نام نہیں لے رہا۔ میرے بھائیوں، تاجدار گولڑا بڑی عظیم ہستی، اب سید، بے شمار لوگ اب تو سید بن گئے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے جو اپنی نسبت حضور کے ساتھ کر دے کہ میں سید ہوں، بہت بڑا ظلم ہے۔ آپ کی جب شہرت بڑھی تو آپ کے قریب حاسدین لوگ تھے، وہ بھی نام نہاد تھے، انہوں نے آپ وہاں سے گزرے، انہوں نے آپ کو پکڑ لیا، کہا ہم سید ہیں، کہا میں بھی سید ہوں۔ وہ کہنے لگے کاٹ دی کنی نہیں، یعنی لکڑی کی ہنڈیا نہیں ہو سکتی، اور سید سنی نہیں، کاٹ کی کنی نہیں اور سید سنی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ سید وہی ہو سکتا ہے جو شیعہ ہو، لکڑی کی ہانڈی نہیں ہو سکتی اور سید کبھی سنی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا چھوڑیے، میں یہاں سے گزر رہا ہوں۔ آپ نے کہا نہیں، اپنا نسب ثابت کریں، یہ بچپنا ہے، کچھ زیادہ عمر بھی نہیں ہے، یہ جوانی سمجھ لو۔ انہوں نے کہا نہیں، اپنا نسب ثابت کریں۔ آپ بڑے بن گئے یہاں آ کر، یہ ہے میں سید ہوں، فلاں ہوں۔ آپ نے پھر سمجھایا، جب نہ رکے تو آپ نے اپنی ٹوپی اتاری۔ ٹوپی کتنا وزن ہوتا ہے؟ 50 گرام لا لو، 100 گرام لا لو، 200 گرام لگا لو۔ فرمایا یہ ٹوپی ہے فاطمہ کے بیٹے سید کی، اسے وہی اٹھائے گا جو سید ہوگا، اسے وہی اٹھائے گا جو سید ہوگا۔ ذرا آپ توجہ فرمائے، جتنے لوگ بناوٹی سید تھے سارا زور لگا چکے، تاجدار گولڑا کی ٹوپی نہیں اٹھا سکے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کاٹ کا دیا نہیں، یعنی چراغ لکڑی کا نہیں ہوتا، کاٹ کا دیا نہیں، اور سید کبھی شیعہ نہیں۔ فرمایا لکڑی کا دیا نہیں ہو سکتا، اور جو صحیح سید ہے کبھی شیعہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر تاجدار گولڑا شریف وہی ہیں جنہوں نے ختم نبوت کے حوالے سے کردار ادا کیا، اور بڑا خوبصورت کردار ادا کیا۔ ان کے واقعات بڑے بڑے خوبصورت آپ نے مجھ سے کئی سنے ہیں۔ مرزا قادیانی کی جانب سے لوگ آئے، حضرت
آپ لولے لنگڑے کے لیے دعا کریں، اور ہمارا مرزا بھی دعا کرتا ہے جس کی دعا سے اندھے لولے لنگڑے ٹھیک ہو جائیں۔ ہمارے علاقے میں بھی عیسائیوں نے کئی سال شفا یا عبادات کی، بڑے پروگرام، ہمارے مسلمان بھی جا رہے تھے۔ اس علاقے میں بھرپور طریقے سے رکاوٹ یہ بندہ بنا۔ میں نے کہا یہ سب ڈرامہ بازی ہے، اندھے لولے لنگڑے یہ بناوٹی اپنے عیسائی لے آتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس علاقے میں بھی الحمدللہ سب سے بڑی رکاوٹ میں بنا۔ آج کئی پروگرام ختم ہو گئے ہیں، تو تاجدار گولڑا فرمانے لگے وہ تمہارا مرزا تو دعویٰ کرتا ہے نبوت کا، میں تو حضور کے ادنا غلاموں سے غلام ہوں۔ اگر ختم نبوت کے حوالے سے کہتا ہے، یہ دلیل سمجھتا ہے کہ اندھے لولے لنگڑے جس کی دعا سے ٹھیک ہو جائیں وہی حق پہ ہے، تم چھوڑو اندھے کی بات بھی چھوڑو، لولے لنگڑے کی بات چھوڑو۔ اگر ختم نبوت کی صداقت میں اگر مرزا کہے تو مہر علی شاہ مردہ بھی زندہ کر دے گا۔ جتنا میں نے بات کی تمہاری سبحان اللہ پہ بھی قربان جاؤں۔ اللہ فرمایا اگر یہ بات ختم نبوت کی صداقت میں تم مجھ سے دلیل کے طور پہ مانگتے ہو، لولا لنگڑا تو کچھ بھی نہیں ہے، مہر شاہ مردہ بھی زندہ کر کے دکھا دے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو میرے بھائیو، آخر میں موضوع کو میں نے بڑا سمیٹنے کی کوشش کی۔ چلو، یہ ایک ایکٹ پاس ہوا ہے، علماء بالخصوص محسوس کرتے ہیں اور باشعور مسلمان بھی۔ 2018 میں یہ شیریں مزاری نے باقاعدہ پیش کیا اور اس کی بڑی حمایت کی اور بھرپور انداز میں۔ میں بھی تفصیل ادھر نہیں جانا چاہتا، میں مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، پھر وہیں تک بات رہ جائے گی۔ کہاں کہاں انہوں نے کوشش کی، یہود و نصارہ نے کس کس ملک میں کوشش کی اور کتنے ممالک میں، لیکن کہیں بھی یہ کامیاب نہیں ہوا۔ یہ کیا ہے؟ بتایا تو جاتا ہے یہ خواجہ سراؤں کے متعلق ہے، لیکن کچھ عزائم اور بھی ہیں۔ کوئی بندہ چاہتا ہے وہ کسی عمر میں آ کر وہ فیل کرتا ہے اور اپنے آپ کو شو کرتا ہے، مجھے محسوس ہو رہا ہے میں تو لڑکی ہوں، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں لڑکا ہوں۔ لڑکی ہے وہ اپنے آپ لڑکا محسوس کر کے لڑکوں کے گروپ میں جائے رہے، لڑکا وہ کہتا ہے میں تو لڑکی ہوں، وہ ادھر چلی جائے۔ سمجھا رہے میرے بات؟ کچھ میں پردے میں بات کر رہا ہوں۔ یہ ہے اللہ کے قانون سے بغاوت، سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ ہے اللہ کے نظام سے بغاوت۔ اور اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی اللہ ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں رحموں میں صورتیں بناتا جیسے چاہے، جیسے چاہے۔ یخلق اللہ، اللہ پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکور، اس کی مرضی ہے بیٹیاں دے بیٹے دے، دونوں جنس، عورت کی ہو یا مرد کی ہو۔ یہ کس کے ذمے ہے؟ یہ نظام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اور یہاں پر کیا ہے؟ ہم میں سے کوئی گھٹیا مزاج، غدار قسم کا انسان، مرد عورت، لڑکی لڑکا، یہ 3000 کے قریب، یہ پاکستان میں بھی کچھ لوگوں نے ایسا کہہ دیا، میں لڑکی تھا لڑکا، میں لڑکی ہوں، لڑکی تھی میں لڑکا ہوں۔ اللہ کے نظام سے بغاوت۔ حضور نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا اللہ کی اس عورت پہ لعنت ہو جو مردوں جیسی مشابہت بناتی ہے، اللہ کی اس مرد پہ لعنت جو عورتوں جیسی مشابہت بناتا ہے۔ بالیاں پہن لینا یہ عورتوں سے مشابہت ہے، اللہ کی لعنت۔ ہاتھ میں کنگن پہن لینا یہ عورتوں سے مشابہت، اللہ کی لعنت۔ بڑے بال رکھ لینا، کئی 2 نمبر ظالم ڈاکو پیروں نے بھی رکھے ہوئے ہیں بڑے بڑے بال، عورتوں سے مشابہت، اللہ کی لعنت۔
حضور فرما رہے ہیں، اور یہ حدیث صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، فرمایا جو جس سے مشابہت کرے گا، مرد عورت سے مشابہت کرے، عورت مرد سے مشابہت کرے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ میری بات چھوڑو، میں اپنے نبی کی بات آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہاں مشابہت ہے اور یہاں پر جنس کی تبدیلی کی بات ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ آپ کو نہیں آ رہی؟ یہاں پر مشابہت کی بات حضور فرما رہے ہیں، جو مشابہت کرے، لباس کے اعتبار سے، وضاقتہ کے اعتبار سے، نظام کے اعتبار سے ظاہری مشابہت، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور جو لڑکی لڑکا اٹھ کے کھڑے ہوں، میں لڑکا ہوں، ہے لڑکی، لڑکا کھڑا ہو، میں لڑکی ہوں، بھائی جہاں مشابہت پر حضور فرما رہے ہیں اس لڑکی لڑکے پر اللہ کی لعنت ہو، تو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور جو لڑکا لڑکی کہے نہیں لڑکی ہے کہ میں تو لڑکا ہوں، لڑکا کہے میں لڑکی ہوں، تو اس پر کیا ہے؟ جنس تو اللہ، میں نے بتا دیا قرآن کی روح سے، جنس تو اللہ بنانے والا ہے۔ وہ بیٹا بنائے بیٹی بنائے، وہ تو جنس تو اللہ بنانے والا ہے۔ اور یہ کہے میں نے اپنی جنس بدل لی ہے، تو میرے بھائیوں یہ ہے اللہ کے عذاب کو دعوت دینا، یہ ہے اللہ کے عذاب کو دعوت دینا، یہ ہے اللہ کے آئین سے غداری کرنا، یہ ہے قرآن و سنت کی مخالفت کرنا، یہ ہے رحمت للعالمین کے لائے ہوئے دین کی مخالفت کرنا۔ آپ کی 3 صوبائی اسمبلی میں باقاعدہ قرارداد اس کو مسترد کرنے کی پیش ہو چکی ہے، پنجاب کی اسمبلی میں، سندھ کی اسمبلی میں، کے پی کے میں، اور جو قومی اسمبلی میں بات ہوئی ہے وہ ابھی تسلی بخش نہیں ہے۔ ایک سینیٹر نے بے شک بات کی ہے، لیکن انشاءاللہ دینی طبقے ہیں، مسلمانوں میں ابھی غیرت ہے، ابھی ہمارا ضمیر مردہ نہیں ہوا۔ جس اسمبلی سے یہ ایکٹ پاس ہوا اسی اسمبلی سے انشاءاللہ جلد مسترد ہو جائے گا۔ اور میں ایک بات اور بھی کروں، کچھ لوگ کہتے ہیں محب وطن تحریک انصاف کے ہیں، غلط ہے۔ کچھ کہتے ہیں محب وطن یہ نون لیگ والے ہیں، غلط ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں پی پی والے ہیں، غلط ہے۔ یہ تینوں لوگ، یہ تینوں جماعتیں اسلام کی بغاوت میں، غداری میں ایک ہیں۔ کیا مشرف دور میں دلال سے بات کرتا ہوں، کیا مشرف دور کے اندر ایسا نہیں تھا؟ یہ ساری جماعتیں، نون لیگ پرویز مشرف کی مخالف تھی، لیکن حقوق نسواں بل جب پاس ہوا کہ عورت کی مرضی ہے، 14 سال کی عمر کی بیٹی ہوگی، اس کی مرضی ہے رات جہاں گزارے، اور اگر رضامندی سے برائی ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے۔ کیا اس وقت جب یہ آئین پاس ہوا تھا تحریک انصاف، پیپل پارٹی اور نون لیگ سب نے مشرف کے اس آئین کی حمایت نہیں کی تھی؟ ہم بھول جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں جہاں تک اسلام کے نظام کے خلاف کی بات ہے، جہاں یہود و نصارہ ہنود کو خوش کرنے کی بات ہے، یہ سب ایک پیج پہ ہیں۔ لیکن میں نے قرآن کی آیت پڑھی لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ اس دین کو غالب کر کے رہے گا۔ الاسلام یعلو ولا یعلیٰ، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ یہ دنیا کو بھول ہے یہود و نصارہ ہنود کو، ہم اپنا آئین نافذ کر لیں گے، وہ آگے پاس کر لیں گے، نہیں۔ صبح قیامت تک مسلمان بھی رہنے ہیں، میرے نبی کا دین بھی رہنا ہے، اور میرے نبی سے وفادار امت بھی رہنی ہے۔ اللہ میرا آپ کا حامی ناصر ہو، اللہ ہم سب کو اپنا فضل نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔